باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں شیطان مردود سے، یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں ایک جگہ قرآن میں کہ کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک برابر ہو سکتا ہے کبھی؟ یعنی کہ وہ جو ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سمجھ لیں یعنی کہ اجر تو ہے اللہ کے پاس سے کتنا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے اور مال کی محبت تمہارے دل میں، یہ اللہ کی شکایتیں ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے، نہ گزر سکا گھاٹی سے۔ تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا کسی کا قرضے سے اور کھلانا بھوک کے دن کھانا غریب رشتہ دار کو، فقیر خاکسار کو۔ آپ کا ہمارا ایمان، فیض، تقوی، جو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا دل کا ادب تقوی پہنچتا ہے، امیر آدمی کے سامنے نیچے آ جاتا ہے اور غریب آدمی کے سامنے کفر باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے یتیم کو جھڑکنا نہیں، فقیر کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں۔ تو جیسے ہی آپ دیکھتے ہو کہ میں طاقت والا ہوں، پیسے والا، آپ وہ جو ہے آپ کا ایمان تقوی باہر نظر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہو آپ سے بڑا ایمان، پیسے اور طاقت والا آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہو، آپ کا ایمان تقوی کتنا ہے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ خود انسان اپنے اوپر گواہ ہے، وہ جو کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن تو خود ہی گواہ کافی ہے۔ آیت سنتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے یا اللہ کی آیتوں کی خلاف چلیں گے، یعنی کہ ان کو جھٹلائیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ہے خود ہی سن لیتے ہیں، خود ہی سنیں اللہ کی بات، بھول جاتا ہوں گھڑی گھڑی۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ But those who deny our signs, we will progressively lead them to destruction from where they do not know. And I will give them time. Indeed, my plan is firm. پھر یہ سورہ مجادلہ کی 5-6۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا۔ خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ Indeed, those who oppose Allah and His Messenger are abased as those before them were abased. And we have certainly sent down verses of clear evidence. And for the disbelievers is a humiliating punishment. On the day when Allah will resurrect them all and inform them of what they did, Allah had enumerated it while they forgot it. And Allah is, over all things, witness. Have you not considered that Allah knows? تو اب یہ جو چیز بنی ہے اس نے ختم ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں جو اپنی مرضی کے اعمال، اپنی خواہشوں کے پیچھے جو بھی میں جو دل چاہتا بھول دیا، جو دل چاہتا کیا، تو یہ میں قیامت والے دن میرا کیا بنے گا؟ نہ میرے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی بچے کام آئیں گے، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔
تو وہ اعمال سیکھیں جو اللہ نے پسند کیے ہیں، وہ اعمال کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ نہیں تو حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی راہ میں جہاد کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے ہے جیسے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ تو اب 1 لوہار کی یہی ہے کہ نہ گزر سکا گھاٹی سے، تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا کسی کا قرضے سے اور بھوک کے دن کھانا، غریب رشتہ دار کو، فقیر خاکسار کو۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ سننے کا شکریہ، ذرا غور فکر کریں تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔